بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک چرواہے کو دیکھا جو محبت الہی میں مگن اللہ تعالیٰ سے یوں خطاب کر رہا تھا کہ اے میرے محبوب خدا، میرے پاس آ کر بیٹھ، مجھ سے باتیں کر، میں تیرے پاؤں دھو کر پیوں گا اور قدم چوموں گا، تجھے نہلاؤں گا، اچھے اچھے کپڑے پہناؤں گا، نرم و گداز بستر تیرے لیے بچھاؤں گا، دودھ پلاؤں گا، اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، اور تو سو جائے گا تو تیرے پاؤں دباؤں گا۔ عشق و محبت کی مستی میں وہ اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سن کر پوچھا کہ تم کس سے یہ باتیں کر رہے ہو؟ وہ محبوب کون سا ہے جس کی اس قدر زیادہ خدمت کرنے کا تم اظہار کر رہے ہو؟ چرواہا بولا کہ میرا محبوب میرا خدا ہے، میں اپنے خدا سے خطاب کر رہا ہوں، یہ ساری خدمتیں میں اسی کی کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کر فرمانے لگے، ارے نادان، توبہ کر، یہ تمہاری باتیں خدا تعالیٰ کے متعلق تو سراسر کفر ہیں، بے خبر، خدا تعالیٰ تو ان سب باتوں سے پاک ہے، یہ تم کیا بک رہے ہو؟ توبہ کرو اور ایسی باتوں سے خدا سے پناہ مانگو۔ چرواہے نے یہ ڈانٹ ڈپٹ سنی تو ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ ہائے، میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو یہ سب باتیں محبت سے کی تھیں، مجھے کیا خبر تھی کہ ایسی باتیں خدا کی شان میں ہرگز لائق نہیں۔ یہ سوچ کر کچھ ایسا ڈرا کہ وہاں سے اٹھ کر وحشت کے عالم میں دوڑا اور جنگل میں چلا گیا اور اسی ڈر سے رونے لگا۔ ادھر تو یہ جنگل کی طرف بھاگا اور ادھر جبرائیل امین وحی لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ آپ نے کیا کیا؟ میرا وہ طالب صادق چرواہا میری محبت میں یہ سب باتیں کر رہا تھا، میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، لیکن ان باتوں سے میرا منزہ ہونا اس کے علم میں نہ تھا۔ یہ باتیں اس کی زبان پر تھیں لیکن نیت اس کی بخیر تھی، دل اس کا میری محبت سے معمور تھا۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تم میرے بندوں کو میرے ساتھ ملاؤ، لیکن تم تو میرے بندوں کو مجھ سے بھگانے لگے ہو۔ جاؤ، اسے جنگل سے واپس لے کر آؤ اور ہماری خوشنودی کا پیغام سناؤ۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں اور نافرمانیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظ آداب الوہیت کے خلاف ہوتے ہیں، مگر یہ ان کا جوش عشق ہوتا ہے، بے ادبی کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اس قصہ سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کو اتنی سخت نصیحت نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، بلکہ نصیحت کرنے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آنے والی نئی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔